أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ سورہ قلم 29ویں پارے کی دوسری سورت کا دوسرا رکوع ہے۔ فرمایا ان للمتقین، بے شک متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والوں کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی مرنے کے بعد آخرت میں، جنات النعیم، نعمتوں کے باغات ہیں۔ اس سے پہلے مجرمین کا تذکرہ تھا، نافرمانوں کا تذکرہ تھا، اور چونکہ آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو آزمانے کا طریقہ ہے، تو مکہ والوں کو نعمتوں سے آزمایا تھا۔ تو مکہ والوں کو جب نعمتیں ملی تھی تو وہ اپنی نعمتوں پر اتراتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم صحیح طریقے پر ہیں، ورنہ اللہ ہمیں نعمتیں نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں، ان کے بالمقابل یہ کہا کہ تم کو جو دنیا کا جو کچھ بھی ملا ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو باغات ملیں گے، نعمتوں کے باغات۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ مشرکین کے خیال میں یہ بات تھی کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بہت کچھ دیا ہے، تو اگر مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آئی تو جیسے اللہ نے ہم کو یہاں نوازا ہے وہاں بھی نوازے گا۔ مشرکین کے خیال میں ایسا تھا۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں نعمت کا ملنا یہ اللہ کے وہاں مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ مال کا ہونا، دولت کا ہونا، بچوں کا ہونا، یہ نعمتیں ہیں، یہ اگر ملے تو اللہ کے وہاں مقبول ہونے کی، محبوب ہونے کی نشانی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے وہاں دنیا میں محبوب ہے تو مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندگی، تو مانتے نہیں تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لیکن اگر اللہ کرے گا بھی تو ہمیں وہاں یہاں سے اچھا ملے گا۔ کیا کہتے تھے؟ یہاں سے اچھا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں، ان کی اس خام خیالی کو دور کر رہے ہیں کہ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک وفادار غلام ہے اور ایک مجرم باغی ہے، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ مونگ پھلی کے اندر دانہ اور ایک مونگ پھلی وہ جس میں دانہ نہ ہو، تو دونوں ایک جیسی ہے؟ تو ایک وفادار غلام ہے اللہ کا اور ایک مجرم باغی ہے، بغاوت کرنے والا، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل عقل میں آوے ایسی بات سمجھا دی ان کو کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دنیا میں تم دندناتے پھرو، دنیا میں تم اپنا چلاتے رہو،
ایک مدت ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان اور مجرم ایک جیسے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ انصاف کا ایک دن چاہیے۔ دنیا میں تو بے قصور کو بھی آپ کارواس میں بھیج دو گے، ہے نا؟ کلیم صدیقی صاحب کو آج سنا ہے نا فیصلہ سیشن کورٹ نے، کارواس 12 آدمی کو اور 10 آدمی کو 10 سال، 4 آدمیوں کو 10 سال اور 12 آدمی کو کارواس۔ تو دنیا تو بے قصوروں کو بھی سزا سنا دے گی، لیکن افنجعل المسلمین کالمجرمین، فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں کرے گا اللہ، وہاں دودھ الگ اور پانی الگ ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی کبھی ہم کو دنیا میں حالات ایسے دکھے تو پریشان نہیں ہونا، چونکہ اصل تو ہمارے لیے یہاں ہے ہی نہیں، وہاں ہے، اور یہاں سب مل جائے تو وہاں کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے سامنے تو آخرت رہنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے میں، ایک آیت کے ٹکڑے میں آخرت کو بہت اچھے انداز میں سمجھا دیا کہ دنیا میں کبھی تمہارے ساتھ بہت حالات ہو، تمہاری کوئی سننے والا نہ ہو، اور جن کو تم نے ووٹ دیا ہے وہ بھی تمہاری بات نہ کرتے ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایک جیسا نہیں کرے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اے مشرکو، اے مجرمو، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ جو دماغ میں آیا ایسا فیصلہ کر لیا، یہاں دنیا میں اچھا ہے تو مرنے کے بعد بھی ہمیں اچھا ملے گا۔ عقل کے تو خلاف ہے۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے وہ چیزیں ہوگی جو تم پسند کرو، یعنی تم جس چیز کو پسند کر لو تمہیں ملے گی، ایسا کسی کتاب میں لکھا ہے؟ اللہ پوچھ رہے، یعنی عقل سے تو باہر ہے تمہاری بات، لیکن کسی کتاب میں، اللہ کے آسمانی کتاب میں کچھ لکھ کر آیا ہے کہ دنیا میں تم کو یہ ملا ہے تو وہاں بھی یہ ملے گا؟ تو ایسا تو کسی کتاب میں نہیں آیا ہے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا یہ کہ تمہاری ہمارے ذمے ایسی قسمیں ہیں جو قیامت تک چلنے والی ہے، یعنی کہ کوئی ایگریمنٹ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے پاس تم نے قسمیں رکھوائی ہو، یا اللہ نے تمہارے بارے میں قسمیں کھائی ہو کہ تم کیسے بھی رہو گے میں تو تم کو بہت اچھا دوں گا؟ تو نہ تو عقل میں بات آ رہی ہے، نہ کسی کتاب میں بات لکھی ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ سلہم، نبی کو کہا کہ نبی ان کو پوچھو تو صحیح، ایہم بذالک زعیم، یہ سب تم دعوے کرتے ہو تو اس کا ذمہ داری کس نے لی ہے؟ تمہارے کسی نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ تم کو یہ سب ملے گا؟ ام لہم شرکاء، یا یہ کہ تمہارے کوئی شریک ہے، حمایتی ہے، طرفداری کرنے والے ہیں، کوئی وکیل ہے؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اگر واقعی میں تم سچے ہو تو لے آؤ شرکاء۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں، لیکن ہم جس کی پوجا کرتے ہیں، ہم جن کی پرستش کرتے ہیں، جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، وہ اللہ کے وہاں ہماری بات کریں گے، ہم نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ پارٹی ہماری بات کرے گی سنسد میں، اللہ کی سنسد میں، تاکہ ایسا ہو تو ذرا لے آؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ یوم یکشف عن، یعنی کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ تم جو بات کہہ رہے ہو عقل کے خلاف، کتاب کے خلاف، ایگریمنٹ کے خلاف، اور تم اگر کسی کو حمایتی سمجھتے ہو، وہ بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن اللہ ساق کی تجلی فرمائے گا۔ ساق کے معنی اصل میں پنڈلی کے ہوتے ہیں، تو پنڈلی بدن کا ایک ٹکڑا ہے ہمارا،
اب کہہ رہے کہ اللہ پنڈلی کو کھولے گا، تو اب اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی جانے، اس لیے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہماری طرف فزیکل جسم نہیں ہے، چونکہ جس کو فزیکل یعنی جیسی باڈی ہو، تو دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں تو ابھی ادھر نہیں ہوں، میں ادھر ہی رہوں گا، تو ایک جگہ میں فکس ہو جاؤں گا، تو اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیسا ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی قدرت سمجھنے کو کہا گیا، اللہ کی طاقت کو سوچنے کو کہا گیا۔ اللہ کیسے ہے؟ بس ہے اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن تجلی فرمائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ تجلی ایسی ہوگی کہ آٹومیٹک لوگ سجدے کی طرف جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا حالت ہو جاتا ہے نا کہ آدمی خود بخود یعنی غیر اختیاری طور پر سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اچانک زبان سے کلمات نکلنے لگتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ کی جب ایسی تجلی ہوگی تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن فلا جائیں گے فلا یستطیعون، ایمان والے تو سجدہ کر لیں گے، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں انشاءاللہ اس وقت سجدہ کر لے گی۔ فلا یستطیعون، لیکن جو مشرک ہے، کافر ہے اور اعتقادی منافق ہے، یعنی اندر سے بہت اعتقاد اس کے خراب ہے، تو اس کو یہ طاقت نہیں ملے گی، اس کی کمر جو ہوگی سیدھی ہو جائے گی، جھک نہیں پائے گا وہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ بھئی سارا مجمع سجدے میں جا رہا ہے، وہ سجدہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن سجدہ نہیں ہو رہا ہے، تو رسوائی تو ہوگی، ذلت تو چھائے گی۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر سیاہی، کیسا کوئی ٹینشن آ جاتا ہے یا بری خبر آ جاتی ہے تو خوبصورت آدمی کا چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ ارے اتر جاتا نہیں اتر جاتا، بیماری آ جاتی ہے تو اتر جاتا، اور ایک آدمی کالا ہے لیکن کوئی خوشی آتی تو اس کا چہرہ بھی چمکتا ہے، ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ تو کہا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر سیاہی آ جائے گی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا۔ وَهُمْ سالمون، صحیح سالم تھے۔ آج ہے نا الحمدللہ ہم 5 ٹائم نماز اذان ہو رہی ہے، اللہ ہم کو آنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی توفیق دے، بہنوں کو بھی دے، جو نہیں آ رہے ان کو بھی دے، جو آ رہے ان کو استقامت دے، اور جو نہیں آ رہے ان کے لیے اللہ ہمیں خیرخواہ بناوے، ان کے لیے تنہائیوں میں دعا مانگنے والا بناوے، ان کے پاس اپنا وقت نکال کر جا کے سمجھانے والا بناوے اللہ، ہے کہ نہیں؟ ہم کسی کی اچھی فکر کریں گے اللہ ہماری فکر کرے گا۔ وَهُمْ سَالِمُونَ، تو چونکہ انہوں نے جب کرنے کا وقت تھا نہیں کیا، اس لیے اب چاہیں گے تو ابھی بولو نہیں، جب اللہ چاہ رہے تھے تو تم نے نہیں کیا، اب تم چاہو گے تو اللہ نہیں چاہے گا، اس لیے اللہ کی چاہت پر چلنے میں فائدہ ہے۔ اللہ نے صحت دی کائے کو ہے، اسی لیے تو دی ہے، اس لیے جو لوگ نماز کے پابند ہیں ان کو جب ایک عمر کے بعد، جیسے آج کل بہت ساری پیروں میں لوگوں کو تکلیف، کرسیوں میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، ان کو جا کے خالی پاس میں پوچھو تو ان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ مجھے پیر اچھا ہو نہ ہو اس کی کوئی پڑی نہیں، بس زمین پر سجدہ کرتا ہو جاؤں، تمنا ہوتی ہے۔ اب پوچھو، چونکہ برسوں سے زمین پر سجدہ کیا ہے تو زمین پر سجدہ، مجھے اور آپ کو ابھی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو زمین پر سجدے میں سر جھکانے کی جو لذت ہے، جو کیفیت ہے، جو مزہ ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے اللہ ہم کو موت تک صحیح سالم رکھے، کبھی بھی ایسا، اور جن کو بیماری اللہ ان کو بھی اچھا کر دے، لیکن اس وقت سجدے کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے کہ بس ایک سجدہ ہوا، ایسا ایک سجدہ ہوا۔ کوشش بھی کرتے بیچارے، مسجد میں نہیں کر پاتے تو گھروں پہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو ایسا سجدہ کر لوں، تو یہ تو ان کی کیفیت ہے جو پڑھتے ہیں نماز، لیکن جن کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں، بیچارے
تو ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اچھا اللہ ایسا کیوں کریں گے؟ تاکہ فرق ہو جائے، ورنہ آخرت میں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، مسلم اور مجرم ایک جیسے ہو جائے تو فائدہ کیا؟ پھر کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمان بیچارہ اپنا وقت نکال کر نماز پڑھنے آتا ہے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے کہ نہیں، غریب کو صدقہ دیتا ہے، اور وہ کچھ بھی نہ کرے تو دونوں برابر ہو جائے تو اس کی اس مشقت کا فائدہ کیا؟ جی فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، نبی صاحب کو تسلی دی، یعنی اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، چونکہ جب اتنی محنت ہوتی ہے، آدمی بہت محنت کرتا ہے نا، اور پھر اس کو کبھی کبھی نتیجہ نہیں دکھتا ہے تو کبھی کبھی مایوسی آنے لگتی ہے۔ حالانکہ ہمیں تو محنت کے نتیجے کا مکلف نہیں بنایا ہے، ہمارے تو دین کے کام ایسے ہی ہے کہ بھئی ہمارا کام ہے اچھے سے محنت کرے، ہم محنت کا حق ادا کریں، نتیجہ نکالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ نبی کی زندگی میں بھی سارے نتیجے نہیں دکھے نہیں دکھے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ہم دکھا دے، بدر دکھایا، احد دکھایا، تبوک دکھایا، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو موت دے دے اور آپ کے بعد دیکھیں۔ قادسیہ بعد میں ہوا، مصر بعد میں ہوا، شام بعد میں فتح ہوا، سارے علاقے بعد میں، ایران بعد میں فتح ہوا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی محنت کا نتیجہ دیکھ لوں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، نہ ہو تو پریشان نہ ہو۔ پودا لگایا مر گیا، لیکن اس کے مرنے کے بعد پھل کھا کے لوگ دعا دیتے ہیں کیا نہیں؟ جی تو نبی صاحب کو کہا کہ نبی جی اس کو اور مجھے، یعنی جو آخرت کا قرآن کا انکار کرتا ہے، میرے حوالے کر دو، آپ اپنا کام کرو، میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو، یعنی چھوڑ دو کا مطلب اب وہ نہیں مان رہے تو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے پریشان مت ہو۔ یہ دنیا والے نہیں مانتے، نہیں مانے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سنستدرجہم، اللہ کہہ رہے کہ میں نے تھوڑی رستے ڈھیلی کر رکھی ہے۔ کیا کر رہی؟ ڈھیلی کر رکھی، من حیث لا یعلمون، کو ڈھیل دے رہا ہوں، جا رہے۔ یہ آیت کب اتر رہی؟ مکہ میں اتر رہی ہے، اور یہ دکھی کب؟ بدر میں دکھی، مکہ میں اتری کہ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، پھر پکڑوں گا۔ تو مکہ میں آیت اتری ہے شروع میں، اللہ کہہ رہے جبکہ حالات بالکل اگینسٹ تھے، مخالف حالات تھے، تو کہا کہ میں ڈھیل دے رہا ہوں۔ کب پکڑا ان کو؟ بدر میں جا کے پکڑا، 70 آدمیوں کو مروائے اور 70 کو قید کرا۔ یہ اللہ کی طرف سے پیشین گوئی آج بھی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پلاننگ بڑی سخت ہے، مضبوط ہے۔ اللہ کی پلاننگ کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اللہ کے منصوبے کو۔ دنیا میں تو کیا ہے کہ آدمی منصوبہ بناتا ہے، لیکن کیا بولتے ہیں، اندر کا بھیدی لنکا ڈھاوے، کیا بولتے ہیں اس کو، گھر کا بھیدی لنکا ڈھاوے، اندر کا ہی کوئی راز مخبر بن جاتا ہے اور پورا پلان چوپٹ ہو جاتا ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑے منصوبے ایسے فیل ہو گئے، جیتی ہوئی بازی ہارنی پڑی، لیکن اللہ کے منصوبے میں کوئی مخبر نہیں، اور کوئی مخبر ہو تو بھی اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی مجال نہیں۔ ان قیدی متین، اللہ کہتے ہیں میرا منصوبہ بڑا پکا ہے، میری پلاننگ میں کوئی توڑ موڑ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس اللہ کو ہم نے مانا ہے، اس اللہ کو ہم نے مانا ہے۔ ہم نے کسی کچے پکے معبود کو معبود نہیں بنایا ہے، ہمارا اللہ بہت طاقت والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، ہمت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے اعتقاد کو بھی صحیح فرماوے، ہمارے ایمان اعمال کو بھی صحیح فرماوے۔